اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اچانک ارشاد فرمایا، صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ ہم نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے پہ نظریں رکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہمیں جستجو ہوئی، شوق ہوا کہ دیکھیں وہ کون سا خوش نصیب ہے جو مسجد نبوی میں اب داخل ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا جوتا تھا اور تازہ آثار وضو ان کے چہرے پہ حویدہ تھے، وضو کا پانی ان کے چہرے پہ نمایاں تھا اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا۔ خیر آ کے بیٹھ گئے، ہم نے ان کی زیارت کی۔ دوسرا دن ہوا، پھر مجلس رحمت بپا ہوئی، تو پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہم نے سوچا دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر گزری تو وہی بزرگ دوبارہ تشریف لائے، بایاں جوتا ہاتھ میں پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو چہرے پہ نمایاں ہیں۔ تیسرا دن آیا تو پھر حضور نے فرمایا دیدار کا شوق ہو جنتی کے دیدار کا تو دروازے پہ نظریں رکھو۔ تو کہا کہ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تیسرے دن بھی تشریف لائے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے گھروں کو پلٹے اور میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا بابا جی میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، تو میں 3 دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ اپنا مہمان رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا آجو، کوئی حرج نہیں۔ فرمایا میری غرض یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور تینوں دن یہی تشریف لاتے رہے، تو کوئی خاص عمل ہوگا تو میں اس عمل کی ٹو لگاؤں اور خود اس عمل کے ذریعے میں بھی کوشاں ہو جاؤں اور جنت کا مستحق بنوں۔ تو میں نے کہا کہ میں 3 دن آپ کے پاس رہنا ہے۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ دن گزرا، شام پڑی، تو جب رات ہوئی تو انہوں نے مجھے بستر بچھا دیا اور ایک جانب خود بھی لیٹ گئے۔ میں چادر اوپر لے کر کے یہ تاثر دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا۔ میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ رات اٹھ کے نوافل کیسے پڑھتے ہیں اور دیگر اعمال خیر کیا ہیں، لیکن ساری رات گزر گئی، وہ سوئے رہے۔ بس یہ تھا کہ جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ باقی صبح اٹھے، نماز فجر ادا ہوئی، میں نے بھی نماز فجر پڑھی، صبح ناشتہ کیا، باہر باغ میں چلے گئے، سارا دن گزرا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کل میرے لیے انہوں نے اپنے معمولات ترک کر دی ہوں، تو جو معمولات کا عادی ہوتا ہے اس سے روز یہ نہیں ہو پاتا، تو چلو آج صحیح۔ تو اگلے دن پھر میں چادر اوڑھ کے لیٹ گیا اور یہ تاثر دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میں طاق میں تھا، لیکن ساری رات گزر گئی، وہ اسی طرح سوئے رہے۔ تیسرا دن آیا، گزرا، اور پھر رات پڑی اور میں ساری رات طاق میں رہا، لیکن وہ سوئے رہے۔ خیر جب صبح ہوئی، ناشتہ ہوا، تو میں نے بزرگوں سے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی میرے گھر میں مسئلہ تھا۔ میں کسی مقصد کے لیے 3 دن آپ کے پاس رہا ہوں، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور آپ آئے۔ دوسرے دن کہا پھر بھی آپ آئے، تیسرے دن ارشاد کیا تو پھر بھی آپ آئے۔ تو مجھے جستجو تھی کہ میں دیکھوں کہ آپ کے عمل کیا ہیں، لیکن 3 دن میں آپ کے پاس رہا ہوں، راتیں بھی بسر ہوئی ہیں، دن بھی گزارے ہیں، مجھے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا، وہی معمولات زندگی ہیں جو کہ عام مسلمانوں کے ہیں۔ تو اس نے بزرگ نے جو بات کہی وہ سنیے۔ وہ فرمانے لگے کہ اے عبداللہ تو نے بڑی محنت کی ہے، 3 دن تم میرے پاس رہے ہو اور تم اس ٹو میں رہے ہو کہ مجھے ٹٹولیں، دیکھیں، میرے اعمال کا جائزہ لیں۔
تمہاری وجہ سے میں نے کوئی عمل چھپایا بھی نہیں، جو میرے عمل ہیں یہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے میں نے کوئی عمل چھوڑ دیا ہو، بالکل یہی عمل ہے جو تم دیکھے ہیں. لیکن ایک میرا عمل ایسا ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، اور وہ اگر تم اور بھی میرے پاس رہو تب بھی نہ دیکھ پاؤ گے. لیکن تم نے 3 دن 3 راتیں کاٹی ہیں، میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں. اے عبداللہ، یہ جو میرے سینے میں دل ہے اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے. تو جب ہمارے دل صاف ہوں گے، دل ستھرے ہوں گے، تو اس آئینے میں جمال یار دکھائی دے گا. جب آئینہ دھندلا ہوتا ہے تو اپنا عکس بھی دکھائی نہیں دیتا. تو ہم نے کدورت، نفرت، بغض اور کینے سے اپنے دل کے آئینے کو میلا کیا ہوا ہے. تو اس کو ہم نے صاف کرنا ہے، اس کو صقل کرنا ہے. یہ اگر صاف ہو گیا، ہمیں محبوب کی تلاش میں کہیں اور نہیں جانا پڑے گا. نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ.